میرے نبی نے فرمایا عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ عورت اللہ کا احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کی مدد سے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ میرے کریم نبی نے صحابہ کرام کو تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا، صحابہ جب تم سفر سے واپس آؤ، کافی عرصے بعد جب تم واپس لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر، خوبصورت ہو کر، بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکے۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے، عورت بناؤ سنگھار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے، نہیں، عورت اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنائے صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے۔ بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کو خود کو دکھائے گی، اللہ ناراض ہوگا، مدینے والا ناراض ہوگا۔ اسلام نے تو یہاں تک عورت کو کہا ہے کہ جب ایک عورت دوسری عورتوں کے سامنے جائے اپنے کپڑے کا خاص خیال رکھے۔ فرمایا اپنے کپڑوں کا، اپنے بچوں کے کپڑوں کا خاص خیال رکھو، ایسا لباس ہرگز نہ پہنو اور نہ ہی اپنے بچوں کو پہناؤ جس لباس سے بے پردگی کا اندیشہ ہو، جس لباس سے بے حیائی کا اندیشہ ہو۔ ایک عقل مند شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تم مجھے ناراض دیکھو تو فوراً مجھے راضی کر لینا، اور جب میں تجھے ناراض دیکھوں گا تو فوراً میں تجھے راضی کر لوں گا، نہیں تو ہم دونوں اکٹھے ہرگز نہیں رہ سکیں گے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا بتائیں نا وہ بابرکت عورتیں کون کون سی ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ پہلی وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، عشق کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی کمیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی رہتی ہے۔ پر میں دوسری عورت زیادہ بچے جننے والی عورت، زیادہ بچے جننے والی عورت بھی مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد منانے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے بیوی کہتی ہے او میرے سرتاج جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہتی ہے جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں پانی نہیں پیوں گی، میں ہار مساگ نہیں کروں گی، میں بناؤ سنگھار نہیں کروں گی، میں زیب و زینت نہیں کروں گی، میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی جب تک میرا سرتاج مجھ سے راضی نہیں ہوگی۔ فرمایا چوتھی نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت۔ فرمایا یہ چار بابرکت عورتیں اس طرح کی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی۔ وہ ایک بدصورت شخص تھا، اس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، اس عورت کے حسن و جمال پر دنیا تعجب کیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ بدصورت شخص میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے کریم نبی نے پوچھ لیا او میاں تجھے دیکھ کر تیری بیوی کیا محسوس کرتی ہے؟ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے، کیسا سلوک کرتی ہے، کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس بدصورت شخص نے کہا آقا میری بیوی بڑی ہی اچھی بیوی ہے، بڑی ہی نیک ہے، وہ میری عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے،
جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں 100 بار بسم اللہ پڑھتی ہے، میرا استقبال کرتی ہے، اپنے حسن پہ ناز نہیں کرتی، اپنی جوانی پہ ناز نہیں کرتی، اپنے خوبصورت بالوں پہ اتراتی نہیں ہے آقا، بس وہ میری خدمت میں ہی لگی رہتی ہے۔ کبھی میرے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی میرا جوتا پالش کر رہی ہے، کبھی میرے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، بس میری نوکری میں ہی لگی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے او میرے سرتاج، تو میرا مالک، میں تیری نوکرانی، تو میرا بادشاہ، میں تیری بادشاہ زادی۔ میرے کریم نبی نے جب اس عورت کی تعریف سنی، بدصورت شوہر کے منہ سے خوبصورت عورت کی تعریف سنی، تو میرے کریم نبی بہت ہی خوش ہوئے۔ خوش ہو کر میرے نبی نے فرمایا او میاں جا پھر اپنی خوبصورت بیوی کو مبارکباد دے دے کہ تیرا نبی فرما رہا ہے تو دنیا میں بھی جنتی، تو آخرت میں بھی جنتی ہے۔ بس شوہر کی تعریف بیان کرتی رہنا، شوہر کے احکامات کی پیروی کرتی رہنا، نماز پڑھتی رہنا، قرآن پڑھتی رہنا، اللہ رسول کو ناراض کبھی نہ کرنا، شوہر کی نوکری کرتی رہنا، شوہر کی غلامی میں ساری زندگی بسر کر دینا، تم دنیا میں بھی جنتی، تم آخرت میں بھی جنتی۔ ایک دن یہی دونوں میاں بیوی کہیں کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا، اس بدصورت شخص کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس شخص نے کوئی ایک آدھی نیکی کی ہوگی، ایسی اچھی نیکی کی ہوگی جس کی جزا پر اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیوی عطا کر دی۔ یہ سن کر اس خوبصورت عورت نے کہا بھائی یہ نہ کہو کہ میرے شوہر نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا، بلکہ یہ کہو کہ میں نے خود کوئی ایسا نیک عمل کیا ہے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہوا ہے، کہ اللہ نے اس جیسا شوہر مجھے عطا کر دیا ہے۔ اور نادانو تم اس کی کالی شکل کو تو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے اندر سارا نور ہی نور بھرا ہوا ہے، اس کے اندر تو سارا حسن ہی حسن ہے، اس کے اندر تو ساری خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دین کا درد رکھتا ہے، دین کی محبت رکھتا ہے، میری فکر کرتا ہے، میری دیکھ بھال کرتا ہے، اس سے بڑا اچھا شوہر بھلا دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کی 10 وجوہات ہیں۔ ایک دوسرے میں ضد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ضد ہے یہ لڑائی کی وجہ بنتی ہے۔ ایک دوسرے کے اخراجات پر سوالیہ نشان نہیں اٹھانے چاہیے، کیونکہ یہ جو چیز ہے نا، سوالیہ نشان اٹھانا یا یہ پوچھنا باقی کتنے پیسے بچے ہیں، کتنے لگا کے آئی ہو، اتنے زیادہ کیوں لگا کے آئی ہو، یہ تلخ کلامی کا باعث بنتے ہیں، تلخ کلامی کی وجہ بنتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جانا لڑائی کی وجہ بنتی ہے۔ شوہر کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنا، ساس سے لڑتی رہنا، جھگڑتی رہنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، سسر کی بے عزتی کرنا، شوہر کے بھائیوں کی بے عزتی کرنا، شوہر کے بھائیوں سے تلخ کلامی کرنا، ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو لڑائی کی وجہ بنتی ہیں۔ فضول خرچ کرنا، شوہر کی عزت نہ کرنا، شوہر کے حکم کو پامال کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو لڑائی جھگڑے کی وجوہات بنتی ہیں۔ خدارا میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، کسی کے اندر یہ عادات ہوں تو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دو، نہیں تو یاد رکھنا تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بس 4 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی۔ پہلی عورت زیادہ بچے جننے والی عورت، دوسری عورت اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرنے والی عورت، تیسری عورت جب شوہر ناراض ہو جائے تو فوراً اسے منانے والی عورت، راضی کرنے والی عورت، چوتھی عورت نماز پڑھنے والی عورت۔